الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائیاں حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اس کل کائنات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، جن کی کوششوں کاوشوں سے، جن کی انتھک محنتوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اس دنیا کی خلقت کے متعلق بتلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو وجود بخشا، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے یا لائی گئی ہے، اللہ نے 12 مہینے سال کے لیے اللہ رب العالمین نے طے کیے ہیں، جن میں اللہ نے 4 مہینوں کو محرم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، اور عربی مہینوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ جمادی الاخر کی 15ویں تاریخ ہے، اور اسلامی کیلنڈر سے ہٹ کر، ہجری کیلنڈر سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں 30ویں تاریخ کے اعتبار سے تو یہ 29 دسمبر ہے، اور 30ویں تاریخ کے اعتبار سے ابھی 2 دن کے اندر یہ سال ختم ہو جائے گا۔ بحیثیت مسلمان اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تو ابھی ہمارا سال ختم نہیں ہوا ہے، جمادی الاخر کی 15ویں تاریخ میں آج ہم ہیں، مگر ہمارے ماحول میں جو تاریخ رائج ہو چکی ہے، جو چل رہی ہے، 30ویں تاریخ کا جو غلبہ ہے، جو کثیر الاستعمال ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ سال بدل جائے گا، جیسے 2023 سے ہم 2024 کی طرف آ جائیں گے۔ حاضرین گرامی، دنیا اس موقع کو اپنی اپنی حیثیت سے دیکھتی ہے، ہر دیکھنے والے کا اپنا ایک نظریہ ہے، مگر مومن کی نظر، مومن کا نظریہ، مومن کی تگودو، یا ایک اللہ والے بندے کی، یا اللہ سے ڈرنے والے بندے کی، یا پیارے نبی کی پیروی کرنے والے بندے کی نظر جب یہاں پر وہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کمایا کیا ہے اور میں نے گوایا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اب تک میری سانسیں باقی رکھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو اس سے پہلے سال میں موجود تھے اب نہیں ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ جو اب ہیں آئندہ نہیں ہوں گے، یا ان ختم ہو جانے والوں سے اللہ نے میری حفاظت کر کر مجھے باقی رکھا ہے، تو میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کمایا ہے، میں نے کیا گوایا ہے۔ جو چیز میں نے کمائی ہے وہ خیر سے کتنی جڑی ہوئی ہے، خیر کے کتنے قریب ہے، اور شر سے کتنی جڑی ہوئی ہے، شر میں کتنی ڈوبی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس سال میں، یا ان سال کے ان مہینوں میں، یا ان ہفتوں میں اللہ رب العالمین کی جو شریعت جو مجھ پر عائد ہوتی ہے، جس پر عمل کرنا میری ذمہ داری ہے، کہ میں اس رب کا غلام ہوں، اس رب کا نوکر ہوں، اس رب کی ایک مخلوق ہوں، جس کے حکم پر چلنا میری واجبی ذمہ داری ہے۔ میں اس پر کتنا چلا ہوں، میں نے اس پر کتنا عمل کیا ہے،
آپ باریکی سے حساب لے سکتے ہیں تو لیں، موٹا موٹا بھی اگر آپ حساب لے سکتے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ایک دن میں 5 نمازیں مجھ پر رکھی ہیں، میرا کاروبار ایسا ہے کہ مجھے 5 نمازیں پڑھنے کی سہولت مل رہی ہے، میرا روٹین ایسا ہے، میرا کھانا پینا ایسا ہے کہ میرے 5 نمازیں مجھ سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی ہیں تو کتنی نہیں ہو رہی ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جس کے کالج کی تعلیم ایسی ہے کہ اس کی ظہر اور عصر کی نمازیں کھا جا رہی ہیں؟ کوئی ایسا ہے جس کی کمپنی ایسی ہے جس کی مغرب عشاء فجر کی نمازیں گم ہو جا رہی ہیں؟ یا کوئی ایسا ہے جس کا شیڈیول ایسا ہے کہ اس کی ظہر اور عصر کی نمازیں جماعت کے ساتھ وہ ہی نہیں پڑھتی ہیں، وہ تنہا اکیلے ہی وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک دن بھی ایسے پڑھ رہا ہے، وہ ایک مہینہ بھی ایسے پڑھ رہا ہے، وہ پورا سال ایسے پڑھ رہا ہے؟ گویا کہ ایک آدمی اگر دن میں 2 نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو پورے سال میں 700 سے زائد نمازیں اس کی ظہر اور عصر کی چھوٹ جاتی ہے۔ وہ یہ جائزہ لے کہ اس سال میں 1 نماز کا گنوانے والا رہا یا 2 نمازوں کا چھوڑنے والا رہا یا مکمل مجھ سے نمازیں چھوٹتی رہی، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ ایک مومن جب کماتا ہے اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اپنے جن ذرائع سے کما رہا ہوں، وہ 4 ہو یا 4000 ہو، وہ ذرائع حلال ہے یا حرام ہے، میں جس آدمی سے معاملہ کر رہا ہوں وہ مجھ سے خریدنے والا ہے یا مجھ سے بیچنے والا ہے، میں اسے حلال بیچ رہا ہوں یا حرام بیچ رہا ہوں، میں اسے حلال خرید رہا ہوں یا حرام بیچ رہا ہوں، یہ ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح ایک تاجر ہے، اپنا کاروبار لگائے ہوئے ہے، وہ دن میں ایک جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہا ہے، اس اعتبار سے وہ جائزہ لے کہ وہ ایک دن 365 دن کی طرح ہو جائے گا اور سال گزر جائے گا۔ اگر وہ آدمی دن میں ایک جھوٹ بولتا ہے، وہ 365 جھوٹ بن کر اس کے آگے نکل جا رہے ہیں۔ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ وہ ایک دن میں اپنی اولاد کی کتنی تربیت کر چکا ہے، وہ ایک دن میں اپنی اولاد کو کون سا ذکر سنا رہا ہے، وہ کون سا واقعہ اپنی اولاد کو بتا رہا ہے، وہ اپنی اولاد کو قرآن کا کون سا کلمہ یاد دلا رہا ہے، کون سی آیت کریمہ یا کون سا سورہ اس کو یاد دلا رہا ہے یا نہیں دلا رہا ہے، یہ بھی اس کو جائزہ لینا ہے۔ بحیثیت باپ اس کو جائزہ لینا ہے، بحیثیت کاروباری اس کو جائزہ لینا ہے، بحیثیت رشتہ دار بھی اس کو جائزہ لینا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ میں نے کیا کیا معاملات کیے ہیں ان دنوں میں، اپنے بھائیوں بہنوں کے کیا کیا حقوق میں نے ادا کیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہن بیوہ ہوتی ہے، کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے، یہ سال بھر میں اس نے اپنے بیوہ بہن کے ساتھ یا بیمار بھائی کے ساتھ اس نے کیا کیا خیر کے کام کیے ہیں۔ آپ ایک مسجد کے مصلی ہیں، آپ نے اس مسجد کے لیے کیا کیا خیر کے کام انجام دیے ہیں، کتنے مرتبہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں اور اذان کا موقع آپ کو ملا ہے، اپنے اذان دی، کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک ایسا شیڈیول ہو کہ آپ یومیہ طور پر اپنے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، بیواؤں کے گھر کے لیے، مسکینوں کے گھر کے لیے کہ آپ نکال دیتے ہیں کہ میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یومیہ طور پر، میں 1 روپیہ بیوہ مسکین کے حق میں خرچ کرتا ہوں یومیہ طور پر، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں یومیہ طور پر۔ ڈیلی شیڈیول اس کا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہے تو اس نے آج کیا کما لیا؟ جو آدمی نیکیاں کرتا آ رہا ہے اس نے کیا کما لیا ہے آج تک، اور جس نے نیکیاں چھوڑ دی ہیں اس نے کیا گوا دیا ہے آج تک؟ جو آدمی خیر کے کام کر رہا تھا اس کو کیا کیا مل گیا ہے، اور جو آدمی شر میں آگے جا رہا تھا۔ بطور مثال ایک آدمی ایک دن میں ایک ایسی ویڈیو دیکھ لیتا ہے جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے، ایک آدمی ایسی گفتگو کر لیتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ چاہتا تو سچ بول کر اپنے دین پر قائم رہ سکتا تھا، 2-4 کوڑیوں کی وجہ سے اس نے جھوٹ بول دیا، ایک دن کا ایک جھوٹ ہو گیا تو 365 دن کے کتنے جھوٹ ہو گئے، اس کو جائزہ لینا ہوگا اس بات کا۔ حاضرین گرامی، آج یہ سال ختم ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے آج کل میں یہ سال ختم ہو جائے۔ مومن یہ اس کے محاسبے کا وقت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ فرشتہ اس کا حساب لے لے، اس سے پہلے کہ اللہ اس کا حساب لے لے، اس سے پہلے کہ اس کا دفتر بند ہو جائے، اسے ہر مرتبہ حساب لینا ہوگا۔ ہفتہ ختم ہو رہا ہے تو ہفتے کا لو، 1 مہینہ ختم ہو رہا ہے تو مہینے کا حساب لو، اور اب سال ختم ہو رہا ہے، 1 ہفتہ نکال سکتے ہو تو نکال کر جائزہ لو کہ یہ سال میں میں نے کیا کیا ہے، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اس کی آخرت کے لیے،
اپنے ذریعے معاش کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو صرف دنیاوی کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے خاص کر دیا. ہم پر دونوں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہمیں کمانا بھی ہے، ہمیں دین بھی کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، آخرت بھی کمانا ہے، ہر چیز کمانا ہے. دونوں چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہوگا. اور جب ہم جائزہ لے لیں پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کس وجہ سے میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں. وہ کون سے چیزیں تھی جو گناہوں کی طرف قدم بہ قدم مجھے آگے لے کر چلی جا رہی تھی. اگر ایک نماز میری چھوٹ رہی تھی، وہ کون سا کاروبار تھا یا کون سی تجارت تھی یا کون سا موبائل کال تھا یا کون سی ویڈیو کال تھی جس نے میری نماز کو مجھ سے دور کر دیا. یہ جائزہ لینا ہوگا. اس کے بعد میں جائزہ لینے کے بعد میں جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہے اس کو رکھنا ہے، جو اچھے کام اس کو نظر آ رہے ہیں. جیسے بندہ ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں ہر دن ایک آیت پڑھوں گا، ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، ایک بیان سنوں گا، اللہ کے کلام کو سنوں گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نمازیں ہوتی ہیں. براہ کرم یہ کوشش کریں کہ جب بھی جمعہ کا دن ہو گردنیں پھلانگ کر آنے سے اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ پیارے نبی نے فوراً صحابہ کو بٹھا دیا ہے. یہ وعید کے قبیل سے اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. ہر جمعہ میں یہ بات میں بتاتا ہوں، اس مرتبہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پیارے نبی نے جب جب یہ چیز دیکھی ہے منع کیا ہے گردنیں پھلانگ کر آنے سے پرہیز کریں. تو حاضرین گرامی، ایک اچھے مسلمان کے لیے، ایک اچھے مومن کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ وہ اپنے مکمل سال کا جائزہ لے، خامیوں کو دیکھے، خوبیوں کو دیکھے، خامیوں سے بچنے کی آئندہ فکر کرے، خوبیوں میں آگے بڑھنے کی آئندہ فکر کرے. یہ عزم کرے کہ میں ایک واقعہ پیارے نبی کا زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، سنوں گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. حاضرین گرامی یاد رکھیے یہ دین بڑا اہم ہے، یہ دین بڑا قابل توجہ ہے. اسے سیکھنا ہوگا. یہ کوئی انسٹال ہو جانے والی چیز، ڈاؤن لوڈ ہو جانے والی چیز نہیں ہے. اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی قریب میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم ایک سال سے گزر کر جب دوسرے سال میں جاتے ہیں بڑی اجتماعی طور پر گناہ اس میں ملوث ہوتے ہیں. وہ طلبہ طالبات ہو، اسٹوڈنٹس ہو، وہ اپنے لیول کے گناہ کرتے رہتے ہیں. وہ بزنس مین ہو، وہ اپنے لیول کے گناہ کرتے ہیں. امپلائیز ہو، اپنے لیول کے گناہ کرتے ہیں. اگر میں آپ کو وضاحتی طور پر بتلاؤں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر خوشیاں منا رہا ہے. کیک کٹ کر رہے ہیں، فحاشیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، سڑکوں پر کر رہے ہیں، گھروں میں کر رہے ہیں، آفسوں میں کر رہے ہیں، دکانوں میں کر رہے ہیں، بیکریوں میں کر رہے ہیں. ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ان آنے والی راتوں میں ہوتی ہیں. ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، اپنے ماتحتین کو بچانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی یہ وقت ایسا ہے کہ عمومی طور پر لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے مجھے جب ایک مسلمان بنایا ہے، غلام بنایا ہے اپنا، میں اپنی غلامی میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس سے روکا ہے میں رک جاؤں، جس سے کرنے کا حکم دیا اسے کرو. یہ ہماری غلامی کا ایک سرٹیفکیٹ ہے. ہر چیز جو اچھی نظر آ رہی ہے کر لیے، وہ کھلا رہا ہے کھا لیے، یہ بول رہا ہے سن لیے، وہ وش کر رہا ہے جواب میں وش کر دیے. اللہ کے بندو ہم غلام ہیں اللہ کے. ہماری زندگی کا اگر مکمل خلاصہ دیکھیں، ہمارے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس کا مکمل اگر ہم خلاصہ دیکھیں، ہم وہ جانور کی طرح ہیں جس کے گلے میں ایک پٹا ہوتا ہے. اس کا آقا اسے کہتا ہے یہاں سے گزرنا ہے، رفتار سے گزرنا ہے، رفتار سے گزر جائیں گے، رکنا ہے رک جائیں گے، بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے. ہم اللہ کے وہ غلام ہیں، ہم اللہ کے مسلمان بندے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کھاؤ تو ہم کھائیں گے، اللہ نے کہہ دیا مت کھاؤ ہم رک جائیں گے. اللہ نے بتلا دیا یہ حلال ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حرام ہے، یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، اس سے بچنا ہے اس سے بچنا ہے. یہ ہماری مومنانہ زندگی. ہم کو جو سمجھ میں آیا ہم کر لیے. میری زندگی ہے میں اپنے حساب سے گزار لوں گا، مائی لائف مائی رولز. یہ ہماری زبانوں پر آنا نہیں چاہیے. اللہ کے بندو، خلاصے کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ماضی ابھی کچھ دنوں میں جو ہے ہمارا جو سال ختم ہونے والا ہے یہ ہر مومن کے لیے ایک محاسبے کی حیثیت رکھتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تمہارا حساب لیا جانے سے پہلے تم اپنا حساب کر لو. تم پر نمازیں پڑھی جانے سے پہلے تم اپنی نماز پڑھ لو. اللہ کے فرشتے تمہیں لے جانے سے پہلے تم اس کی تیاری کر لو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ جب یہ فلسطین وغیرہ فتح ہو رہا تھا آپ کو بلایا گیا. وہاں پر آپ نے صحابہ کے لباس کو دیکھا، بڑا قیمتی لباس تھا، ریشم کا لباس تھا جو منع کیا گیا ہے.
عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جو عزت دی ہے، پہلے ہم بہت ذلیل ہوا کرتے تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہم کو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، جیسے ملتا تھا رہ جاتے تھے، ہماری زندگی میں اصول ضابطے نہیں تھے، انا کنا اذل قوم، دنیا کی ذلیل ترین قوم ہم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی اس اسلام کے ذریعے سے، آپ اسلام کو پکڑے رہیں گے آپ عزت دار رہیں گے۔ جیسے اسلام چھوٹا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ محمد دغین العزت بدنیا، اس کو چھوڑ کر اگر ہم عزت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کر کر رکھ دے گا، اور جب اللہ ہم کو ذلیل کرے گا تو دنیا کی کوئی چیز ہم کو عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ کے بندو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، کوئی چیز کرنے یا کوئی چیز بچنے سے کہ ہم ایک اللہ کے غلام ہیں، ہم اس کے حکم کے ماتحت ہیں، ہم اس کے حکم کے تابع دار ہیں، اس کا جو حکم ہوگا ہماری گردن ہلے گی اور اس پر عمل کریں گے۔ جب ہم یہ عمل پیدا ہو، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، بہت ساری نیکیاں ہمارے اندر آئیں گی، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ ہمیں اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی ڈھنگ سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے بہترین بندے بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، لوگوں کی رنگا رنگی میں اپنے آپ کو رنگنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ماحول میں ڈھلنے سے ماحول کو بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اچھے ماحول کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کو اولاد کی گرفت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولاد کا جائزہ لینے، ان کی دینی تربیت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اللہ قاری قرآن بنائے، حافظ صلوات بنائے، صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اے اللہ جن کی پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کا حل فرما، اے اللہ جو تجارتی سلسلے میں پریشان ہے بہترین تجارت ان کو نصیب فرما، حلال روزیاں ان کو عطا فرما، جو صحت کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ بہترین صحت ان کو عطا فرما، جو رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہم میں ہر ایک آدمی اپنے اپنے مختلف مسائل میں گرفتار ہے، اے اللہ تو ہماری مشکلوں کو جاننے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو جاننے والا ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما، مصیبتوں کا حل پیدا فرما، اے اللہ ہمیں بہترین زندگی عطا فرما، بہترین موت ہمیں عطا فرما، اے اللہ جب اختتام پر ہم پہنچے کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرما، کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔